یعنی لڑکی ہے تو کوئی ایسا شخص جو غیر محرم ہے وہ آ کر آپ کو ہلدی لگائے. شادی کب نہ کرے. دینداری ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ گھر اچھا رہے گا. اگر نہ آپ چاہے خوبصورتی لے لو، چاہے دولت لے لو، چاہے ساری رسومات کے ساتھ میں کرو، پھر بھی گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں. اور یہ ہمارے مشاہدات کے اندر سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. ماں باپ بھی کیسے کہتے ہیں نکاح میں تاخیر ہوتی ہے نا تو پھر بچے اور ماں باپ کی عمر میں بھی ایک بڑا گیپ بن جاتا ہے. وہ گدھا کھلا رہا ہے ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا، ہمارے یہاں بھی ایک ہے وہ غوث و خواجہ بنا رہے ہیں یونیورسٹی سے پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو آج ہم بنانے والے ہیں شادی یا بربادی کا پارٹ 2. کے پہلے ہم نے پارٹ 1 بنایا تھا، اس کے اندر کافی سارے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، لیکن کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھی اور وہ کافی لیندی ہو گیا تھا، تو اس میں ہم اس کو کور کرنے والے. تو بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ ہیں مولانا سرفراز احمد اشری صاحب، اور ہم سٹارٹ کرنے والے کچھ نئے سوالات سے، جیسے کہ رسمیں جو ہماری شادیوں میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلی رسم ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہلدی والی، جو جنرلی شادیوں میں دیکھی جاتی. کیسی یہ رسم ہے، اس کو منانا کیسا؟ تو اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، یہ شادی کی رسم ہے جو آپ نے سوال کیا جی. تو رسم کے تعلق سے تو ہم نے پچھلی باری بتا دیا تھا کہ جو کھوکھلی جو ہماری سماجی زنجیریں ہے ہم اس میں بندھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک رسم جو ہے میرے کو لگتا ہے کہ ہلدی کی بھی رسم ہے. اچھا. ہلدی کی رسم دیکھو، جیسا ہلدی کو کسی کے بدن پہ لگانا تو اس کا پرپس کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں ہم. جی. ارے اب دور ترقی کر رہا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہو رہے لیکن پھر بھی اس کو رسم ہی سمجھتے ہیں، جبکہ رسم سے ہٹ کر وہ کچھ اور بھی ہے. اصل میں ہلدی جو ہوتی ہے وہ چہرے کے اوپر تھوڑا نکھار لانے کے لیے ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہلدی سے بنے ہوئے کریم وغیرہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جی. جی. اس کو لیکن یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہلدی لگا دینے سے تھوڑا سا چہرے پر کیا بننا چاہیے، اس کو گلو آ جاتا ہے نا، چمک آ جاتی ہے اس کے لیے. بس اتنی حد تک تو اس کی اجازت ہے. اگر اس نیت سے لگا رہے کہ چہرہ تھوڑا سا دلہن دلہا کا کھل جائے گا، مگر وہ کھلنا کیا، وہ تو اتنا لگا دیتے ہیں کہ دلہن دلہا دونوں بھی پیلے پیلے نظر آتے ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں خوبصورتی کہاں ہے. اور دوسری چیز، اب اس کو رسم بنانا کہ وہ چوکی پہ بیٹھاؤ جی اور اتنے لوگ آئیں گے لگائیں گے. دیکھیں یاد رکھیے، ہاں لگائیں گے، پیر پہ لگائیں گے، پیر پہ لگائیں گے. تو اس میں ایک چیز تو بالکل ذہن نشین رکھ لے کہ غیر محرم جو بھی ہے جی وہ آپ کو چھو نہیں سکتا، وہ ہلدی نہیں لگا. یعنی لڑکی ہے تو کوئی ایسا شخص جو غیر محرم ہے وہ آ کر آپ کو ہلدی لگا، یہ واہیات قسم کی بات ہے. اچھا. اور ایک غیرت مند مسلم اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. جی. اسی طرح لڑکا بھی اگر ہے تو اس کو اگر ہلدی لگا بھی رہے آپ تو محرمات لگائے. غیر محرم کا لگانا بہت بری بات ہے. لیکن یہ تو چھچورا پن اتنا بڑھ گیا، میں اس کو بول رہا ہوں، یہ لفظ سے تعبیر دے رہا ہوں کہ چھچورا پن نستا، پورا چھچورا پن اس کے اندر موجود ہے کہ لوگ اپنے ساری جو مستیاں ہیں سب یہیں نکالتے. آپ دیکھیے ہلدی لگانے کے اس میں غیر محرم آ کے لگا رہے، وہ بات تو ہے. پھر اس کے اندر چینگڑ شروع ہو جائیں گی، بدماشی کہ لوگ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو لگائیں گے اور گلی گلی دوڑتے ہیں. معاذ اللہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی، لڑکے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں گلیوں میں، معاذ اللہ. وہ ہولی جیسا سین، ہاں ہولی جیسا. اور پھر اس میں انڈے پھوڑنا، باقاعدہ انڈے لا کر دور دور سے پھینک کے مارتے ہیں، کیچڑ لگا دیتے ہیں، کیچڑ لگانا. اور جو جیسا ہلدی کی رسم جو ہوتی ہے وہ آخری مرحلے میں، تو اس کے پہلے جو کھانا ہوا ہے تمہارے یہاں، منڈوا ہوا، یہ اس کی ڈیگے اگر موجود ہے تو اس کی کالک تک لگا دیتے ہیں. بتائیے، یہ سب لہو ہے، کھیل ہے. اور ایسے تمام کھیلوں سے ہماری شریعت نے جو ہے منع فرمایا. لیکن پھر کچھ لوگ بول دیتے اس میں نہیں یار، مستی تھوڑا سا موج مستی ہونا چاہیے. لیکن ہاں کرے بھائی، آپ کو تفریح سے یا خوشی سے روکا کس نے ہے؟ لیکن اس کو دائرہ شریعت میں رہ کے کرے. دائرہ شریعت سے باہر جا کر کرنا ہرگز یہ درست نہیں ہے کہ رسم منگنی کے نام پر آپ جو ہے کچھ بھی کرو. ایسا نہیں ہوتا. اور اس کو ایک دم لازمی پکڑنا کہ اتنی سہاگن لگائیں گی، اتنی سہاگن لگائیں گی، اس کی کوئی شریعت میں جگہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ اس سے جو خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز رسمیں اور آتی ہے، مہندی لگانے کی رسم. ہر کوئی مہندی لگاتا ہے، اور آج کل ہمارے ادھر تو ایسا ہو گیا کہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو نوجوان مل جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں باہر سے کہیں سے آتے ہیں، بہت فاسٹ لگاتے ہیں وہ لوگ.
تو لیڈیز جو ہے نا آج کل جنرلی ہم لوگ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کوئی لگاتے ہیں، اور ہمارے اس میں یہ بھی ہوتا ہے دولہا بھی لگا لیتا ہے، اس کو مجھے کیسے کیا لگایا تو بتاتا ہے میرے کو لگا دیا ایسا لگا دیا. ہاں یہ چیز ہے. دیکھیے پہلی چیز آپ نے جو بتائی کہ مہندی کی جو رسم ہے وہ بھی رسم بن گئی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک وقت متعین کیا جاتا ہے، پھر سب جمع ہو رہے ہنسی مذاق، وہاں تک کہ تفریح کے طور پر اس کو قبول کر لیا جائے گا. مگر یہ جو چیز آئی مہندی لگائی ہے زینت کی چیز ہے، اور یعنی عورتوں کو اجازت دی ہے ہماری شریعت نے کہ وہ لگائے، تو بالکل لگائے، اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں. لیکن اس کے اندر یہ برائی اگر آئیں گی کہ مرد آ رہا ہے کوئی اور وہ لگا رہا ہے تو یہ تو مطلق حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلے موجود ہے کہ غیر محرم سے چوڑی نہیں پہن سکتے، جبکہ چوڑی پہننے میں وقت کم لگے گا اور مہندی لگانے میں بہت زیادہ. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس فعل سے بالکل بچنا چاہیے کہ غیر محرم کوئی نہ آئے. ایک بات. دوسری بات مرد کا لگانا تو یہ بھی مرد کو ناجائز ہے کہ اس کو لگانا ناجائز. لیکن ایکسکیوز جو ہوتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دو چیزیں میں نے غور کی ہے کہ بڑے عجیب و غریب ترک لوگ دیتے ہیں. مہندی کو لے کر ایک ہے اور بال بنانے کو لے کر ایک چیز ہے. دو لوگ بڑے بدنام ہیں. آپ کسی دولہے کو دیکھو اس نے مہندی لگا لی ہے، اس سے کہا جائے ارے حضرات وہ میری بہن نے رات میں نیند میں لگا دی، تو میں اس پہ کہتا ہوں واقعی بہت ایکسپرٹ ہے کہ اس نے نیند میں لگایا، بالکل صحیح دائرہ اگر بنایا ہے تو دائرہ بھی بالکل صحیح لگایا، نیند میں. تو نیند میں ہے. اور پھر اس کے بعد کمال تو یہ ہے کہ وہ فوراً تو رنگتی نہیں، اس کو وقت لگتا ہے. تو نے بھی ہاتھ بند نہیں کیا، مٹھی بند تیری نہیں ہوئی، بالکل صحیح سلام. یہ تو دونوں ایکسپرٹ ہے اس میں. زبردستی کا جھوٹ، یعنی ایک بات جو غلط کر لی ہے آپ نے چھپانے کے لیے، ایک جو غلط بات کا کام کیا اس کے لیے آپ جھوٹ بن رہے ہو. ایک چیز. اسی طرح نائی کے پاس جاتے ہیں لڑکے، آڑی ٹیڑھی کٹنگ بنا کے آتے ہیں، ہے نا، اور جب ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے ایسی کٹنگ کیوں بنائی، ارے تو نائی نے بتا دیا. نائی بھی اتنا بدماش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بال کاٹتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے نا. ہاں در حقیقت کوئی نائی اگر اپنی مرضی سے کاٹ دے نا تو تم تو اس پہ بالکل اس پہ آمادہ ہو جاؤ گے جھگڑے کے لیے. لیکن کوئی نائی اپنی مرضی سے نہیں کاٹتا، آپ جیسا بولتے ہو ویسے. لیکن وہاں ایک جھوٹ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کو کاٹ کے لاتے ادھر سے آڑا ترچا، جبکہ رسول اللہ نے منع کیا. ایبرو کاٹ لیتے ہیں. ہاں تو سب کر کے آتے ہیں، پھر پوچھو بچوں سے تو بچے بولتے کہ نائی نے کاٹ دیا، اور کبھی کبھی بولتے کہ نہیں ابا نے ایسا بولے تھے. یعنی باپ بھی چاہتا ہے کہ وہ اتر چتر اس کا بچہ لگے، ہے نا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. جو رسول اللہ کی تعلیمات ہے اس کی روشنی میں اپنی وضاحت کو رکھے. ٹھیک ہے نا. وہ یہی وجہ آزادی دینے کی کے نتائج یہ کہ بال بھی کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد میں داڑھی رکھنا ان کو ہوتا نہیں. بعض اوقات معاذ اللہ رب العالمین بعض سے بات نکلی ہے تو بتا رہا ہوں کہ داڑھی جو بناتے تھوڑی رکھ بھی لیتے ہلکی، تو اس میں کٹ لگا لیتے، ادھر سے کٹ ادھر سے کٹ. جب آپ رسول اللہ کی سنت نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کا مذاق بھی مت بنائیے. آپ کو اس کا بھی حق کسی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی کر رہے. پھر اس کے بعد میں ابھی تو ہم نیا چلن آ رہا ہے نوجوانوں کے اندر، وہ ٹیٹو بنانے کا. ٹیٹو ہاں ٹیٹو بناتے ہیں بدنوں کے پر، وہ شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. تو اس طرح بہت ساری خرافات ایک کے بعد ایک جنم لیتے. اگر بریک نہیں لگائیں گے آپ تو ایسی بہت ساری چیزیں، ہاں بریک نہیں لگائیں گے تو یہ عوام ہے اور یہ بالکل اپنی گاڑی خود چلائیں گی بغیر، ہاں لے کر آئیں گے. اور دیکھو آ رہی ہے بہت سی باتیں رسومات. انشاءاللہ ہم آگے اور کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے آپ سے جو ویسٹرن کلچر کی ہے. ویسے جو آپ نے ایک سوال جو جواب میں آپ نے ایک چیز بتائی چوڑی، تو چوڑی کی بھی ایک رسم ہوتی ہے شادیوں میں، وہ گرین یا ریڈ کلر کی کوئی تو بھی چوڑی بانٹی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بھی مطلب لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے لیڈیز میں، یار ہم کو دیے اس کو دیے ہم کو نہیں دیے. ہاں وہ یہ کیا ہے یہ چوڑی؟ یعنی گھر والے جو دلہن یا دولہا کے گھر والے جو لوگ ہیں وہ اپنے رشتے داروں کو ہری چوڑیاں پہناتے ہیں. ہری چوڑیاں بناتے ہیں. اب یہ بھی رسم بنا لی، زینت کے لیے ہے بھائی پہنی ہے. لیکن اگر کسی کو انہوں نے بنایا کسی کو نہیں بنایا، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہونا چاہیے. چوڑی کوئی اتنی مہنگی شے بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جھگڑا کرو، ہے نا. وہ تو کانچ کی ہی ہے بھائی. تو اس میں اس کو رسم بنا لیا گیا. چوڑی کی بھی ایک رسم ہے. اب کتنی رسمات ہے، اگر ہر ایک پر ڈسکشن کرے اور ہر ایک پہ بات کرے تو یہ وقت جو ہے بہت کم ہے. یہ ٹاپک ختم نہیں ہونے والا ہے، بالکل نہیں ہوگا ختم. اتنے ساری رسمات ہیں ہمارے اندر. اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھیے لکھی آتی ہے، ہم نے پورا لکھ کے لائی ہے. یہ باسا اڑائی ایک ہوتی ہے، مطلب وہ باسا اڑا دیتے ہیں دولہے کو آنے کے پہلے پیسے مانگے جاتے ہیں. تو اس کے پہلے بھی ایک چیز
یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. وہ ایک سوال آگے ہم اور کر لیں گے آپ سے. یہ باسا اڑائی کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے, کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, کیا اس کی حقیقت بدماشی یا نہیں. اب وہ کیسا رہتا ہے کہ ہنسی مذاق کا ایک ماحول رہتا ہے, خوشی کا موقع ہوتا ہے تو سالے لوگ جو ہے باسا اڑائی کر لیتے ہیں تو وہاں پر. لیکن جو اس کے اندر کوئی ایسی کوئی شرعی معاملات تو ہے نہیں, مگر مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ اس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ دیکھا گیا ہے, ناراضگی کا سبب بنتے, کافی دیر تک کے لڑکے روک دیتے ہیں تو روک دیتے ہیں, اندر نہیں آن دیتے, تو اس میں کوئی نہ کوئی بزرگ آدمی چڑ جاتے کہ یہ کیا تماشا لگا کے رکھے ہو تم نے. نہیں, ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ خوشی سے آئے بھی ہے نا میرے بھائی, تو دولہے نے بھی زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, دے دینا چاہیے نا تھوڑی بہت, اتنا تو خرچ کیا ہے. اس میں ڈیمانڈ رہتے نا 21,000 11,000. ویسے سیم یہ چیز ہوتی ہے, جھوتا ہوتا ہے چرا لیتے ہیں وہ. نہیں, یہ سب کھیل کود ہے اور ایسے معاملات نہیں کرنا چاہیے جس سے جھگڑے, اور ہم نے دیکھا ہے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اب تو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے یہ چیزیں, اور دعا کریں گے ہم کہ یہ سب رسمات ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے, تو ہی اچھا ہے. وگرنہ جھگڑا ہوتا ہے عام طور پر, لیکن اب ناجائز ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی کرے کہ اگلے کی دینے کی استطاعت ہی نہ ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اصل میں حضرت یہ تو ہمارے اطراف میں دیکھ رہے ختم ہو رہی ہے. ہم تھوڑا سا باہر گئے کچھ اسٹیٹس میں, شادیوں میں اٹینڈ کیے, وہاں پہ جوتا پیر سے نکالے اس کے, دولہے نے کچھ نہیں بولا. ہم نے بولے تم آبجیکشن لو کر کے مت نکالو. نہیں بولے ہم یہاں بول نہیں سکتے, تو بولتے بولے دولہا غریب ہے, بولے بھگاری ہے, بولے اس ٹائپ کے الفاظ یوز کرتے ہیں. ایسا 8,000 روپے دیا اس نے تب جا کے جوتے, اتنے میں تو 2-3 جوتے نئے آ جاتے ہیں. نہیں, یہ تو دوسرے اسٹیٹس میں یہ چیزیں چالو ہے ابھی بھی. ہاں ہے, رسم کے نام پہ لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ خود بھی پریشانی کے باعث ہو. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, جب ازواجی زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے نا, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر جھگڑے کا باعث بنتی ہے. اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. پھر آدمی بولتا ہے ہاں, تو وہ سب وہ ماضی کو نکال کر جھگڑے لڑتے ہیں آپس میں. کبھی وہ نکالیں گی, کبھی یہ نکالے گا, یہی چلتے رہتا ہے. تو ایسے بیج ہی نہ بوئے جائے جو بعد میں جا کر ایک تناور درخت بنے اور پھر وہ مصیبت بنے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جائے تو ہمارے گھر کو تباہ و برباد کرے. ایسے مسئلے سے ہمیں بچنا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ ہوتی ہے, جب وہ دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے یا گاڑی سے جو اسٹیج پہ جاتا ہے جہاں پہ نکاح وغیرہ پڑھانے والا ہے, تو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ دولہے کے بھائی صاحب بیچارے اگر وہ نازک بھی ہو, کمزور بھی, پھر بھی وہ دولہے کو گود میں اٹھائیں گے اور وہاں تک بٹھا کے لے کے جائیں گے. مطلب یہ کیا ہے, اب یہ بھی ایک رسم ہے, اس کی کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے نہیں, اس کی کوئی اصل بھی نہیں. اب بس ایک رسم ہے دنیاوی اعتبار سے, وہی سب ساری جو چیزیں ابھی آ رہی ہیں سبھی دنیاوی اعتبار سے. اب بھیا یہ تو ظلم ہی ہے, اگر اس کی طاقت نہیں ہے اٹھانے کی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے کہ دولہے کو اٹھا کر لے کے جائے, لیکن چونکہ وہ معاشرے میں رائج ایک چیز ہے تو لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اگر ہٹا کٹا دولہا رہا تو پھر تو اگلا آدمی شراب اور پسینے میں ہونا ہی چاہیے اس نے, تو وہ ہوتا ہے. بہرحال وہ صرف ایک رسم ہے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ گر پڑ گیا, ہاں دیکھیے, ایزا اگر اس میں پہنچ رہی ہے کسی کو, چاہے وہ کوئی بھی رسم ہو, باسا اڑائی ہو, جوتے والا ہو, یا یہ دولہے کو گود میں اٹھانے والا ہو, اگر کسی کو ایزا پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ہماری شریعت نے اس سے روکا ہے کہ خود کو ایزا پہنچانا یا دوسرے کو ایزا پہنچانا یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. اس بات کو خیال رکھنا چاہیے. سیم چیز ہوتی ہے جب دولہا دلہن کو لے کے آیا تھا تو وہ بھی اٹھا کے کچھ جگہ دیکھا گیا ہے گھر کے اندر تک. یہ دیکھیے, یہ تو 4 کے سامنے یہ فعل, یہ تو غیر اخلاقی اور ہماری تہذیب کے خلاف چیز ہے کہ دولہا 4 کے سامنے شادی ہو گئی تو ہو گئی, لیکن تو 4 کے سامنے گود میں اٹھا کے لے کے جائیں گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب فالتو کی باتیں ہیں, اور اس میں کوئی, اب خوشی کے نام پہ تو لوگ نہ جانے کیا کرتے ہیں, بہت چیز کرتے ہیں, تو اس میں سے یہ بھی ایک ہے. اور ایک رسم ایک اور دیکھی جاتی ہے, جیسے جب دلہن دولہا گھر میں آ جاتے ہیں تو ایک چاول کھیلنے کی رسم ہوتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں اگر تھوڑا ایکسپلین کر دیا, مطلب کس لیے کیسے کیا ہوتی ہے. ہاں, تو اس کو میں تھوڑا سا اچھے سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ تھوڑا سا اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ جب دلہن کو گھر لے کر آئے آپ لوگ, شادیوں کی نئی دلہن جب آتی ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, اور ہمارے بزرگوں سے یہ بات ہے. لوگ ابھی سنیں گے تو یہ نہ سمجھ لے, پہلے میں اس کی تردید کر دوں کہ یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دلہن کو گھر میں لائے تو اس کے پیر کو دھو دے. اچھا.
دھو لے, اور جو اس کا پیر کا غسالہ ہے یعنی جو پانی بچا ہے اس میں دھلنے کے بعد اس پانی کو پورے گھر میں چھینپے, اچھا, دیواروں پہ ڈال دے تو اس سے برکت ہوں گی. اچھا, برکت ہوگی کیونکہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے, اور جب تک وہ باپ کے گھر رہتی ہے تو برکتیں وہاں رہتی ہے. جب وہ نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر, اپنے خاوند کے گھر آتی تو برکتیں پیروں تلے لے کر آتی ہے. تو یہ مقام تو صرف اسلام ہی دیتا ہے, عورتوں کو یہ عزت اور یہ مقام صرف اسلام دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کرے لاگر چھینپے. یہ ہے. اب جو آپ نے کہا تو وہ ایک چاول کو رکھ کر بھرتے ہیں, اور وہ تو اصل میں کیسا ہے کہ اندر شرع تو اس کی کوئی جگہ ہے نہیں, لیکن ہر علاقے کی اپنی اپنی رسومات ہوتی ہے. لیکن یہ جو شادی ہو کے دلہن نئی نئی آئی ہے گھر میں, اور دلہن دلہا کو بیٹھا کر اگر محرمات کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں. غیر محرم سے خالی ہے اگر جگہ تو ٹھیک ہے کریے. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے, گھر کے لوگ سب, ایک نئی دلہن آئی ہے گھر میں, ارینج میرج ہے خاص طور پہ, لو میرج کی تو میں بات نہیں کرتا, مگر ارینج میرج ہے, وہ پہلی مرتبہ آپ کے گھر آئی ہے, اس کے لیے بہت سارے لوگ انجان ہیں, جی ہے نا, خود دولہا بھی انجان ہے اس, ہے نا. اچھا, تو فرینک کرنے کے لیے, ہاں, تھوڑا سا ماحول مناسب ہو جائے, تھوڑی سی وہ کھل جائے, دلہن کو بولنے لگایا جاتا ہے تھوڑے سے چاول مجھے دیجیے کھانا بنانے اس ٹائم, تو وہ تھوڑا سا ایک ماحول سازی کی جاتی ہے وہاں پر, تاکہ پھر آگے کے جو معاملات ہیں وہ خوشگوار ماحول میں ہو. تو وہ ایک انسانی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہے وہ شے, تو اگر وہ ہو تو, مگر وہ یہ شریعت کو سامنے رکھے کہ کوئی غیر شرعی امر اس کے اندر نہ پایا جائے تو پھر آپ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. ایک بات تو آپ نے بڑی اچھی بتائی جو ہم نے بھی پہلی بار سنی, کہ مطلب جب دلہن گھر پہ آتی ہے تو اس کے پیر دھلا کے اس میں پانی ادھر ڈالنا چاہیے. یہ جو کام کی چیز ہے یہ تو لوگ نہیں کرتے. جتنی چیزیں ہم نے پوچھی آپ سے اس میں تو ساری دیکھی گئی کہ ہے ہی نہیں, لیکن جو ہے وہ عطا پتہ نہیں ہے اس کو سمجھتے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے. ہندوانہ رسم نہیں ہے, وہ برکتیں لائی ہے, کرنا چاہیے, اور اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. دیکھیے بیوی بوجھ نہیں ہوتی ہے, وگرنہ یہ چیزیں غور کرنے والی ہے. بتائیے نا, ہم نہیں کرتے. ایک شوہر جو چند بچوں کا باپ ہے نا, تو وہ صرف اپنے بچے سنبھال کے بتا دے, ہاں, صرف بچے سنبھال کے بتا دے تو پھر میں مان جاؤں گا. ہاں, آدمی نہیں کر سکتا جو عورت کام کرتی ہے گھر کے. ہاں, گھر کے کام کر کے بتا دینا, اور جتنے وہ کام کرتی ہے نا تم کر کے بتا دو. نہیں تمہاری پیٹھ میں درد ہو گیا تو بات کی. میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں وہ بیجا تعریف کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, ہر کوئی اس کو لیکن ہم اتنے مرد بھی جو ہوتے ہیں نا, بعض جگہ وہ اپنی مونچھ تاننے کے لیے بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. وہ ٹیڑھی پھسلی سے بنائی گئی ہے. ہاں, ویسے حضرت یہ سوال یہاں کا اس ٹاپک کا تو نہیں تھا, لیکن نکلا ہے تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر شوہر کھانا بناتا ہے یا گھر کی جھاڑو لگاتا ہے, گھر کا کچھ کام کر دیتا ہے, وائف کے ہاتھ بٹا دیتا ہے, ایک لاسٹ کوشچن, مطلب ہاتھ بٹا دے رہا ہے اس کے, تو ایسا کرنے پہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار یہ تو جورو کا غلام ہے, اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. تو آپ رسول اللہ کی انہوں نے سیرت پڑھی نہیں. ہاں, میرا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ سیرت سے کورے ہیں. جی, آپ سیرت پڑھی نہیں آپ نے. رسول اللہ خود اپنے گھر کا کام کرتے تھے. مالک کونین ہے, ہاں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیے تو صحیح, ازواجی زندگی کو بالخصوص پڑھیے مرد حضرات, جب پتہ لگے گا کہ رسول اللہ نے کیسی ازواجی زندگی. میں ایک مثال دوں آپ کو. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ دسترخوان پہ جب حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے نا, تو جو ہڈیاں یا جو کھانا دسترخوان پہ ڈال دیتے ہیں بعد میں, تو رسول اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ چوستے تھے محبت میں. یہ محبت تھی حضرت عائشہ سے. اور حضرت عائشہ کی عمر مبارکہ تھوڑی کم تھی, تو کچھ ایسے الفاظ بھی نکلتے تھے رسول اللہ اس پر جو عمل ظاہر کرتے تھے, وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا, ورنہ یہ قوم کو تو بہت سی باتیں ہضم ہی نہیں ہوں گی. اچھا, بہت سی باتیں ہضم نہیں کر پائیں گے یہ لوگ. وہ جو مشہور معجزہ ہے رسول اللہ کا ایک, جو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, ایک مرتبہ میں چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہی تھی, رسول اللہ تشریف لائے, دروازہ کھولا تو ایک ہوا کے جھونکے کی وجہ سے میری سوئی نیچے گر گئی, اور پھر جب گر گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ آئے تو میری سوئی گم ہو گئی, ہے نا. یہ بات رسول اللہ کے لیے, لیکن رسول اللہ کا عمل دیکھیے. رسول اللہ فرما, ہاں, رسول اللہ اس پہ مسکرا پڑے. اچھا, مسکرا پڑے. رسول اللہ کا عمل دیکھیے.
جی تو تب حضرت عائشہ فرماتی جب رسول اللہ مسکرا پڑے جی ماشاء اللہ تو آپ کے دندان مبارک سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں نے وہ سوئی کو تلاش کر لیا. لیکن یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا. لیکن رسول اللہ کا وہ عمل بھی تو دیکھیے, رسول اللہ مسکرا دیتے تھے. اور دیکھیے نا, آپ 83 بھی تکرار میاں بیوی کے درمیان میں ہو, آپ وڈرال کر جاؤ, جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن آپ بھڑکے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. اس میں جورو کا غلام ہونے والی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ اپنی مونچھ تاننے کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہو, لیکن تم کتنے بڑے غلام ہو اپنی نفس کے, وہ بھی تو دیکھو. ہاں, وہ اللہ نے یہ ایک جو بہت اہم بات سید صاحب میرے ذہن میں آئی, جو آج ہمارے ہاں پڑھی لکھی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ انٹر کاسٹ میرج جو ہو رہی ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک ایسا ماحول, ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسی سوسائٹی کو تشکیل دیا ہے جو مین میڈ ہے. ہاں جی, سمجھ میں مین میڈ, یعنی مردوں کو ترجیح والا ایک ماحول ہے. آپ نے کبھی بھی خواتین اسلام کا جو مقام و مرتبہ اس کو نہیں پڑھا, نہیں سمجھا, اور عورتوں میں نہیں بتایا. ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سب محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو کہیں نہ کہیں ہم کو پسماندگی کا شکار بنا دیا گیا. یعنی ایک مردوں والا ماحول کریٹ نہیں. آپ کو سیرت پڑھنا پڑے گا, آپ کو تاریخ پڑھنا پڑے گا. آپ تاریخ کے اندر اسلام کی ترقی اور اس کی فلاح اور بقا کے لیے جو خواتین اسلام کا کردار ہے اس کو بھی بیان کرنا پڑے گا. ہاں, آپ کو بیان کرنا پڑے گا حضرت خدیجہ کا کیا کردار ہے اسلام کے اندر, حضرت عائشہ کا کیا رول ہے, حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا کیا رول ہے, آپ بیان تو کرو. ہاں, اور ایسی بہت سارے نفوس ہے, بہت ساری ایسی خواتین اسلام ہیں جن کا کردار سنہرے الفاظوں میں تاریخ کے اندر درج ہے. آپ پڑھیے ان کا کردار, ان کا عمل. یہ ہماری ایسی خواتین, مطلب ایسے لیڈیز رہی ہیں ہمارے اسلام میں جو ہمارے لڑکیوں کی, ہمارے قوم کی لڑکیوں کی رول ماڈل ہونی چاہیے تھی. لیکن نہیں پڑھتے نہیں نا. اللہ معاف کرے, آج کل رول ماڈل تو کوئی اور ہی, کوئی اور بنے. ابھی وہ پاکستان کی کوئی لڑکی نے ڈانس کیا ایک گانے کا, زبردست وائرل ہو گئی. بتاؤ, میں وہی کہتا ہوں کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں, کس راستے کو ہم نے اختیار کر لیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. میرے پاس ذہن میں ایک بہت اچھی بات آئی, بہت ہی اچھی بات آئی تھی کہ رول ماڈل خواتین اسلام کا. ابھی آپ مجھ کو یہ بتائیے, میں اگر آج کہوں آپ سے کہ فلاں کالج پہ, گرلز کالج ہے, وہاں پر جا کر کسی ایک خاتون کو اسپیچ دینا ہے, پورے ناگپور کا آپ مشاہدہ کیجیے اور مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسی سنگل اہل سنت کی خاتون ہے جس کو آپ وہاں پیش کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے, ہم بھی نہیں جانتے. خالی ہے, اس فیلڈ پر کام ہی نہیں ہو رہا ہے. مردوں کے لیے کروڑوں کے جلسے, ہاں جی ہاں, اور عورتوں کے اوپر کوئی کام نہیں, خالی ہے. اس کے نتائج جو آگے چل کے اور آئیں گے نا خطرناک, بالخصوص اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, بالخصوص اہل سنت کی بات کرو, جو خطرناک نتائج نکلیں گے آگے چل کے, اس وقت ہم سمجھ نہیں پائیں گے. ہم اہل سنت تو بہت لیٹ لطیف ہو گئے, ہم ویڈیو پہ بہت لیٹ آئے, یوٹیوب پہ بہت لیٹ آئے, وہ سب چیزیں. اور تو اس کے علاوہ یہ لیڈیز والے جو معاملات ہیں اس میں بھی ابھی ہمارا کچھ کام نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ ہونا چاہیے کام, اور ایسے افراد انشاءاللہ بنانے چاہیے, مگر اس میں بھی بہت سے مسائل ہیں, شریعت کے بھی بہت سے مسائل, اس پہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اور حضرت ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے, جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں شادی کب نہ کریں, اس کے اوپر تھوڑا سا وضاحت فرما دیں. کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں, بہت لوگ بولے جاتے ہیں شادی نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں تو بہتر ہوگا. شادی کب نہ کرے, یہ بھی بڑا عجیب جو ہمارے یہاں کا ایک مسئلہ ہے. میں اس میں 2-3 چیزیں ہم لوگ کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی, ایک تو محرم میں لوگ شادی کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں, نہیں کرتے, اور سفر میں. جی, تو محرم کی وجوہات وہ ہے کہ غم کا مہینہ ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, کربلا کا بڑا دردناک ثانیہ جو ہے اس میں ہے, اس وجہ سے بھی ہے. جی, اور دوسرا سفر کو برا جانتے ہیں. اچھا, لیکن اندر شرع اگر ہم شریعت کی روشنی میں بات کریں تو شریعت میں آپ شادی کبھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا, شادی کبھی اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں, رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, بقرعید کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں, سب میں کر سکتے ہیں آپ. لیکن
یہ 2 مہینے ہیں جہاں نہیں کرتے لوگ. اور ایک چیز اور آتی ہے وہ ہر مہینے ہے. اچھا. قمر در اقرب ہے نا. اچھا. قمر کہتے ہیں چاند کو, اور در فارسی لفظ ہے میں, ہاں. اور اقرب کہتے ہیں بچھی کو, بچھو. اچھا. ہاں, قمر در اقرب یعنی بچھو میں چاند. اچھا. تو اس کا مسئلہ میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ قمر در اقرب کو بہت اہمیت دیتے ہیں. جن کیلنڈرز میں اگر قمر در اقرب نہیں ہے تو لوگ خریدتے نہیں اس کیلنڈر کو. اچھا. ہاں بالکل بالکل. قمر در اقرب کب ہے, کیونکہ شادی نکالتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے قمر در اقرب کو. کیا ہے مطلب, کیوں ایسا کیوں؟ ہاں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ راشی ہوتی ہے. راشی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. تو ہندو. ہاں نہیں, وہ ایک علم ہے, وہ اصل میں ایک علم ہے. بروج ہمارے اس میں اس کو بروج کہتے ہیں. اور ایسٹرولوجی پورا ایک سبجیکٹ ہے لوگوں کے پاس میں. بروج پر ہے بھی نا کہ 12 اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ نور لکھا نا, اس میں بھی تو ہے نا کہ 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا, ہے نا. قصیدہ نور میں بھی ہے. تو وہ 12 راشیاں ہیں. وہ اصل میں وہ 12 جو ہے نا وہ 12 گروپ ہے, ستاروں کے گروپ ہے جن کی الگ الگ شکلیں بنتی ہے. اچھا. تو اس کو شکلوں جیسا سنگھ راشی ہے, مکر راشی ہے, کنیا راشی ہے, یہ راشیاں ہیں جتنی مجھے یاد ہے وہ 12 بروج ہوتے ہیں. تو اس میں سے عقرب بھی ہے, یعنی بچھو کی شکل کا کی وہ راشی ہے. اس کو اسکارپیو بولتے ہیں انگلش میں, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چاند جو ہے اس جو گروپ ہے ستاروں کا اس کے درمیان ہوتا ہے. تو اس کو ہمارے ہاں اچھا نہیں مانا جاتا, یعنی منحوس مانا جاتا ہے کہ ان دنوں میں وہ 3 دن ہر ماہ میں آتے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ. تو اس میں چاند جو ہوتا ہے وہ اسکارپیو والی جو راشی ہے اس کے اندر ہوتا ہے, عقرب اس کو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے حالانکہ شریعت کے اعتبار سے, شرعی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر میرا مشاہدہ یہ بھی ہے, میں بتا دوں آپ کو, کہ اگر کوئی مضبوط دل آدمی ہے تو بالکل اس کو اوائڈ کر دے. لیکن اگر دقیانوسیت اگر ان کے معاشرے میں ہے, ان کے گھر میں ہے اگر, تو وہ ہرگز ان تاریخ کا تعین نہ کرے, ہرگز نہ کرے. اس کی وجہ بتا رہا ہوں, میرے جو مشاہدات ہیں. اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, سوبار اللہ نہ کرے, کسی کے گھر میں کوئی حادثہ اس دن, یعنی قمر در اقرب میں شادی متعین کی, شادی رکھ دی, اور اس میں تقریبات نکاح کے اندر اور شادی کے اندر کی رسومات اگر کچھ بھی 19-20 ہو گیا, کسی کو چوٹ بھی لگ گئی, یعنی میں کہہ رہا ہوں کسی کو ٹھوکر بھی لگ گئی, تو بولیں گے دیکھو ہم نے بولے تھے نہیں کرنا, لیکن یہ مانتے نہیں نا. اچھا. یہ بول کر, یعنی ان کی جو توہم پرستی ہے اس کے اندر اور اضافہ ہوگا. دیکھیں بالکل یار صحیح ہے, ہمارے بزرگوں نے بالکل صحیح بتایا, تو اس میں بڑھاوا آئے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر عام دنوں میں ہو جا رہی ہوتا ہے تو وہ اس پہ نہیں دیکھیں گے, اس کو نہیں دیکھے گا کوئی بھی, لیکن اس میں ضرور دیکھیں گا. اس لیے کیا ہے کہ اگر ایسے ہے تو اس کو اوائڈ کر دینا, جان دے بھیا تو برا نا, تو ہم نہیں کرتے. وغیرہ پھر اگر کچھ معاملات پیش آئے تو وہ تکلیف دہ مسئلہ ہو سکتا ہے. حالانکہ اندر دیکھیے ایک ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت ہے, ایک شادی کے خرچے پر ہم بات کر رہے ہیں نا, لاکھوں میں خرچے ہوتے ہیں. اگر بالفرض یہ سمجھ لو کہ 2 بہن بھائی ہیں, دونوں کا نکاح شادی ایک ساتھ کرنا ایک منڈپ میں, تو لوگ اس کو بولتے ہیں نہیں کرنا, ایک خوش رہتا ہے. 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہے یا بہن بھائی ہے, کوئی بھی کمبینیشن ہو, اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, ایک خوش رہتا اور ایک دکھی رہتا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک چیز اور بولی جاتی ہے اس کے اندر, 2 بھائیوں کے ساتھ میں نہیں کرنی چاہیے, ان کو اولادیں بھی نہیں ہوتی کر کے. نعوذ باللہ. یہ سب تو مطلب یہ عقیدہ دقیانوسیت ہے. دقیانوسیت کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ یاد رکھیے ایسے بہت سے نکاح میں دکھاتا ہوں جو سنگل ہوئے پھر بھی تباہ ہو گئے. ایسے بہت سے سنگل نکاح ہوئے لیکن اس کے بعد میں وہ بچی اپنے گھروں میں خوش نہیں ہے, تو اب کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یہاں پر, کس کو آپ بولیں گے, کس کے اوپر ڈالیں گے, یہ فالتو کی بات ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیے ایک آدمی وہی خرچہ جو کر رہا ہے, جو باپ تنکا جمع کر کے اگر وہ 2 بچیوں کی شادی ایک ساتھ کر دے رہا ہے, تو اس میں کیا کا بات ہے. آپ اس کا پیسہ, کھانے کا خرچہ تو کم سے کم, کھانے کا اور رہنے کا جو خرچہ ہے, دہیج بھلے اتنا جائے گا دونوں کو, لیکن کھانے کا ایک بڑا خرچہ جو ہے کم ہو جائے گا اس کا.
بے شک. اور وہیں ہم نے دیکھا اجتماعی شادی ہوتی ہے, کئی ساری بچیاں ہاں ایک ساتھ ہوتی ہے, تو وہاں تو کچھ نہیں ہوتا, وہاں کچھ نہیں ہوتا, وہاں سب وہاں ہوتا ہے. بس یہ ایک سوچ بنی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. سنگل شادیاں بھی ہو رہی ہے, بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے, سارے لوازمات کر کے ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد میں بھی ٹوٹتی ہے. میں نے تو دیکھا ہے خوبصورت خوبصورت بچیاں امیر سے امیر گھر کی ہوتی ہے, سنگل ہی ہوئی ہے, قمر در اکرم میں نہیں ہوئی, محرم میں نہیں ہوئی, سفر میں نہیں ہوئی, اس کے بعد میں بھی ان کی زندگی کے اندر تباہی ہوئی. تو میں اس لیے کہتا ہوں آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بچی کو اس کی زندگی صحیح کر دیں گی, آپ کا مال ضروری نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو صحیح کر دے گا. ہاں مگر ایک شے ہے جو اس کے زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے, وہ ہے کہ دونوں طرف دینداری ہو. دینداری ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ گھر اچھا رہے گا. اگر نہ آپ چاہے خوبصورتی لے لو, چاہے دولت لے لو, چاہے ساری رسومات کے ساتھ میں کرو, پھر بھی گھر ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, اور یہ ہمارے مشاہدات کے اندر اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے سر, کافی اچھا آپ کا یہ جواب رہا, کافی چیزیں سمجھ میں آئی. اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن ہمارا ایک آپ کے لیے ہے. یہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پری ویڈنگ شوٹس بولا جاتا ہے اس کو, مطلب پری شادی کے پہلے شوٹ ہوتا ہے. جیسے مان لیجیے اگر آپ کا رشتہ طے ہو گیا تبھی بھی شوٹ ہوتا ہے, منگنی میں ہوتا ہے, منگنی کے بعد کچھ اگر پروگرام ہو رہے اس میں, مطلب خاص طور سے لڑکے لڑکیاں فوٹو شوٹ کرتے ہیں جو دلہن دلہا ہوتے ہیں. شادی کے دن بھی ہو رہا ہے, ولیمے میں بھی ہو, ولیمے میں تو خاص طور پہ اچھے اچھے پوز دیے جاتے ہیں, اس میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے وہ ٹائم پہ بھی فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں آج کل الگ الگ ٹائپ سے. وہ تو زیادہ ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے آپ کو, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر رہے ہو تو فوٹو نکالنا دلہن دلہا کے لیے کیسے کیا ہے؟ دیکھیے ہماری شریعت کے اندر فوٹوگرافی کے لے کر تو ایک کنٹروورسی بہت بڑی ہے جی, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر دین کی ضرورت کے لیے استعمال ہی کو جائز قرار دیا, جنہوں نے جائز قرار دیا انہوں نے بھی دین کی ضرورت کے لیے استعمال کیا, لیکن اب تو یہ معاشرے میں ایک دم بالکل عام ہو گئی چیز. لیکن جو خرابی اس کے اندر ہے شادی کے اندر وہ قابل غور ہے. پہلے سے ہو رہی ہے وہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیمرہ مین کون ہے جو آپ کے گھر آئے, گھر کا تو ہوتا نہیں ہے, محرم تو ہے نہیں, پھر اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ غیر مسلم اگر نان مسلمس اگر ہے تو پھر کتنی بری بات ہے کہ وہ عورتوں میں گھس کے کیمرہ چلا رہا ہوتا ہے, عورتوں میں گھس کے. اور ہمارے مشاہدات ہے, لوگوں نے ہمیں بتایا ہے آ کر یہ کہ ایسے ایسے سین اس کیمرے میں, اب وہ تو کیمرہ ہے نا, اس کا رخ جدھر کو ہوگا تو سب کیپچر کرے گا. ہاں تو ایسے ایسے ہے کہ جس کو شاید ہم یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہیں گے, ہے نا, یہ ہو رہا ہے. اور یہ تو چھوڑیے بے غیرتی کا جو عالم ہے ہمارے ہاں, وہ تو ایسا ہے کہ ایسی بدتمیز آمیز ماحول جو ہم کریٹ خود کر رہے ہیں, اور اس کا پچھتاوا پوری قوم کو آگے چل کر ہوگا. دیکھیے ایک چیز آپ نے عام طور پہ دیکھی ہوگی کہ شوٹنگ ہوتی ہے تو آج کل ایک نیا چیز چلی. پہلے کیسا ہوتا تھا, دعوت ولیمہ جو ہوتی تھی, بالکل دعوت تو ولیمے کی جب میں پہلے بتا چکا آپ کو, ہے نا, تو میں بات اسی کی کروں. ایک اسٹیج ہوتا ہے جس پہ دلہن دلہا بازو میں کھڑے ہو گئے آ کر, دونوں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیمرے لگے ہوئے, اب وہ سب جو آ رہے مل رہے ہیں, وہاں مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, ہے نا. جی, ہم نے کئی علماء کو دیکھا یہ دیکھ کر وہ جو ہے چلے جاتے. آرکیسٹرا ڈی جے وہ تو نہیں, وہ تو بھائی جو ڈی جے بج رہا ہے, گانے بج رہے, وہ ایک الگ, وہ بھی ویسے جائز نہیں ہے, حرام ہے وہ کام بھی, لیکن باقاعدہ سنگرز کو بلا کر گانے بجا رہے ہو رہے ہیں. میں خود اپنے رشتہ داروں کی شادیوں سے گیٹ سے واپس ہوا ہوں, میں خود ہوا ہوں کہ میں داخل ہو رہا ہوں ہمارے ایک صاحب کیا, تو سامنے وہ عورت گانا گا رہی ہے. اب ہماری غیرت تو اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ ہم ایسی جگہ جائیں. صحیح ہے. ہاں, کھانے کی جہاں تک کی بات ہے تو الحمدللہ بہت اچھا کھاتے ہیں, اور کہیں بھی اور بھی جا کے کھا سکتے, لیکن آپ کی ہماری وہ نہیں. ویسے بھی وہاں پہ لفافہ دینا تھا اتنے میں, ہوٹل میں کھا. نہیں, وہ جہاں میرے ساتھ حادثہ ہوا وہاں تو میں لفافہ دے کر آیا تھا. ہاں, دے کے آیا تھا, کیونکہ ایک دن 2 دن پہلے تقریر کروا لیتے ہیں لوگ, ہے نا. نعت خوانی ہو گئی, ابھی تو نعت خوانی ہو رہی, صرف تقریر نہیں کراتے, لیکن کہیں کہیں تقریر بھی ہو جاتی ہے. وہاں مولانا صاحب آتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کر دیں گے, سب یہ سن لے تو آپ سوچتے ہیں کہ قرآن خوانی کلاری کر لیے, نعت خوانی ہو گئی, مولانا کی تقریر ہو گئی, تو ہم بری الذمہ اب جو چاہے وہ کرو.
ہے نا. تو اس کا نذرانہ تھا وہ 500 روپے, میں نے وہ واپس اس میں ڈالا. میں نے کہا یہ نذرانہ واپس کر رہا ہوں, لفافہ نہیں دے رہا. اچھا, اگر ہم مذمت نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے. ہم نے ایک ہمارے عالم دین ہے, میرے پیر بھائی ہے وہ مولانا فیض احمد اشری صاحب, ہم نے خود دیکھا, وہ پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ واپس ہو گئے. آج عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین جب کسی فنکشن میں جاتی ہیں وہاں صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا سکتے ہم. وہ لوگ کتنی بڑی بات ہے. اور لوگ انہیں جب وہ پردے کے ایسا اٹھا کر جب ایسے نوالے کھاتی ہے نا تو لوگ انہیں نگاہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرے گولے کے ہے. اچھا, سمجھا, یعنی دوسرے گرہ سے آئے ہوئے ہیں, کسی اور اسٹار کسی اور پلانٹ کے آئے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے, ایسا دیکھتے ہیں حیرت کی نگاہ سے. ہاں, تو بیچارے ہمارا سابقہ ہوتا ہے جہاں پر مولانا صاحب کی فیملی اور ہماری فیملی اگر یکجا ہو گئی تو ہمارے ساتھ میں یہ پرابلم رہتی ہے. اب بتائیے 2 بچے بھی ساتھ میں ہیں, ان کو بھی سنبھالنا ہے, تو کبھی ہم کو پھر سنبھالنا پڑتا ہے. تو ایسا ماحول دینداروں کے لیے ماحول ہی نہیں بچ رہا, دینداروں کے لیے ماحول ہی نہیں بچ رہا ہے کہ وہ کیا کرے اور کہاں. لیکن پھر بھی تعلقات نبھانے کے لیے جانا پڑتا ہے, بڑی مصیبتوں سے وہ کھاتے ہیں. ہاں, لیکن جن کو اللہ جل شانہ نے استقامت دی ہے تو وہ کھاتے ایسے اور کبھی شکوہ بھی نہیں کرتے. ہاں, کھاتی ہے وہ خواتین اسلام اور کبھی شکوہ بھی نہیں کرتے کہ ہم کو صحیح ڈھنگ سے کھانے بھی نہیں ملا, یعنی تو وہ شکایت بھی نہیں کرتے. تو یہ فوٹوگرافی, کھڑے ہو جانا, اور پھر آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء کی حدیث ہضم ہی نہیں ہو پائیں گی جو میں بیان کر رہا ہوں. جو میک اپ کر کے بن ٹھن کے جو دعوتوں میں جاتی ہے نا ہمارے گھر کے لوگ, تو اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء کی یعنی وعید ہے یہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر والوں کو پردہ نہ کرائے تو وہ دیوس ہے. اب دیوس کو ایکسپلین کرنے بیٹھوں گا نا یہاں پر میں تو ہضم ہی نہیں کر پائیں گے آپ لوگ. اچھا, ہضم ہی نہیں کر سکتی قوم ہضم. ٹھیک ہے, ہماری قوم کو بدہضمی ہو جائے, آپ ایکسپلین تو کیجیے. دیوس کے معنی میں وہ ایسا آدمی جو جانے دے, اس کو چھوڑ دو, میری زبان اٹک رہی ہے اس کو وہاں, لیکن کہا رسول اللہ نے. اور غیر محرم پھر وہ دیکھتے ہیں لوگ تاکہ جھانکی کرنا, اور وہ جو ہو رہا ہے, اور منون کم و بیش چند کو چھوڑ کر سب اس میں ملوث ہے. اور کوئی کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر فکر کب ہوتی ہے جب وہ بھاگ جاتی ہے بچیاں گھروں سے, جب فکر ارے کیسا ہو گیا, ناک کٹ گئی معاشرے میں, اس کی آپ نے اپنے ماحول ویسا تیار نہیں کیا. میں تو تھوڑا سا یہاں پر ایک چیز اور ذیشان سید صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لڑکیاں پہلے سے کہیں انوالوڈ ہو جاتی ہے, کسی کو پسند کر لیتی ہے نا, لڑکے پسند کر لیتے, تو ماں باپ نے یہاں پر بہت بردباری کی ضرورت ہے فی زمانہ. کہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چند سالوں سے کہ بچے نہیں سن رہے اپنے ماں باپ کی, وہ بھاگ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک میسج ہم یہاں سے دے رہے ہیں, آپ اس کو قبول کریے, ہمارا اپنا تجربہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. آپ یہ کریں کم سے کم کہ اگر بچوں نے پسند کر لیے ہے تو اس میں 2-3 چیزیں آپ دیکھ لیں اور ان کی رضا سے وہ کر دے. ایک چیز کہ صحیح العقیدہ اگر وہ ہے نا, سنی صحیح العقیدہ ہے تو آپ دے دیں اس کو, شادی کر دیں. دوسری چیز معاشی اعتبار سے مناسب ہے, کم زیادہ ہو سکتا ہے, دے دے. اور یہ چیزیں کامنلی اگر مل گئی, اور برادری کا اگر آپ کے یہاں ماحول ہے وہ بھی مل جاتا ہے اگر, تو غیر برادری میں ہوتی چیزیں, تو میرے حساب سے تو اگر وہ مسلمان ہے, اس کا عقیدہ صحیح سلامت ہے اور صحیح ہے, اگر وہ یعنی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے, کسی غلط فعل میں وہ ملوث نہیں ہے جیسے شراب نوشی وغیرہ ہے, اگر یہ سب چیزیں نہیں کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ بھاگ جائے, اس سے اچھا ہے کہ آپ ان کا نکاح جو ہے عزت کے ساتھ کر کے دے. ایسے واقعات نظروں سے گزرتے ہیں کہ شادی کے دن یا شادی سے 1 روز قبل بچیاں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, وہ آپ کے لیے بھی یعنی, اور پھر لوگ بات کرتے ہیں, معلوم ہے بندے مومن کی عزت کی بڑی اہمیت ہے. لوگ مختلف قسم کے جن کے گھروں کی بچیاں چلے جاتی ہیں ان کے تعلق سے لوگ مختلف قسم کی بکواس کرتے ہیں, حالانکہ ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا کہ بچیاں ایسے قدم اٹھا رہی ہے, اس پہ سب نے مل کے سوچنا چاہیے اور ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ایسا کچھ ہم کو ایک
کچھ ایسا لائے عمل طے کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو سمجھائے، ائمہ حضرات جمعہ کے اندر اس کے اوپر زور دے تاکہ معاملات نہ بگڑے. تو حضرت جو آپ نے بتایا کہ جنرلی لڑکیاں بھاگ جاتی ہے، تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ شادی میں جو تاخیر ہوتی ہے اور جو ایج ڈفرینس آتا ہے، یہ اب بہت ایسا ہو جاتا ہے کہ ایج ڈفرینس آنے کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے چیزیں ڈسکس نہیں کر پاتے، وہ بتا ہی نہیں پاتے کہ ہم کسی کو پسند کرتے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ والد جو ہے ان کی ایک الگ ایج چل رہی ہے، کافی ڈفرینس ہو جاتا ہے. مطلب وہ فیملی میں جو فرینکلی جو ہوتا ہے ہنسی مذاق والا ماحول کہ ہم کھل کے ہمارے والدین سے ڈسکس کریں، وہ چیز نہیں ہوتی. اور ہم ڈسکس کس سے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے غیر جو ہوتے ہیں نان مسلم فرینڈ جو ہوتے ہیں ان سے ڈسکس، وہ تو ہم کو یہ صلاح دیں گے نا بھگ جائے، یہ کر لے، وہ کر لے. یہ ایک تو بہت تاخیر کا جو مسئلہ تاخیر ہے، جو ہوتی ہے، تاخیر کا مسئلہ ہی ہے اس میں. آپ کتنا بھی اس کا انالیسس کرے تو لے دے کر وہ چیزیں جو آتی ہے نا وہ تاخیر کی آتی ہے. اچھا آپ اس پہ غور کریں، دیکھیے نفس ہے وہ جی، وہ سب کے ساتھ لگی ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، جی فطری چیز ہے نا، وہ فطری چیز ہے، کوئی آدمی کریٹ نہیں کرتا ہے اس کو خود سے، Body عادت نہیں ہے وہ اس کی. جی عادت کہتے لگاتی ہے، سگریٹ پینے کی عادت لگ جاتی ہے جی، سمجھے، وہ عادت ہے. لیکن وہ نفس جو ہے آپ کی وہ عادت نہیں ہے، فطری وہ فطرت ہے، اللہ نے رکھی ہے وہ چیز آپ کے پاس. تو اب اس کے لیے تو پھر شیطان بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، لگا ہے. اور اس نے تو پہلے دن سے اعلان کر دیا تھا، جس دن اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھگایا تو اسی دن اس نے کہا تھا تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے. جی، پھر تم تاخیر، پھر آج جو لوازمات جو میسر ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ تمام چیزیں ہیں. تو تاخیر میں دیکھیے نکاح کی میں تاخیر یہ تو وبال ہے. اب جو ماں باپ بھی کیسے کہتے ہیں نکاح میں تاخیر ہوتی ہے نا تو پھر بچے اور ماں باپ کی عمر میں بھی ایک بڑا گیپ بن جاتا ہے، ایج ڈفرینس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ چیز بھی بہت اس کے نقصانات، بہت نقصان. ہاں دیکھیے اس کو آپ سمجھیے اس کو، میں جو سمجھانا، دیکھیے بچی کے لیے یعنی لڑکی کے لیے معلم کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ماں. اچھا. اور بچے کے ٹیچر سکھائیں گی کون؟ ماں سکھائیں گی نا. اور لڑکے کے لیے باپ ہے. لیکن یہ سب چیزیں سمجھائے گا وہ جس کو خود کو معلوم ہو. صحیح ہے. ہم بولتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. جی یقیناً ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. ماں جیسی ہوں گی بچے ویسے ہی، جو ان کو ماحول ملے گا اسی ماحول میں بچے ڈھلیں گے. جی ایک بات ٹھیک ہے. اب آپ سمجھیے یہاں سے دیکھیے کہ وہ بچیوں کو سکھائے، ماں سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کے لیے مسائل بتائے، جی طہارت کے مسائل انہیں بتائے، ٹھیک ہے، نماز روزے حج اور زکوٰۃ کے مسائل ان کو بتائے، ماں بتائے. جی تو ماں ہی نماز نہیں پڑھتی تو بیٹی کہاں سے پڑھیں گی؟ صحیح. ماں کو ہی وہ مسئلے یاد نہیں تو بیٹی میں وہ منتقل کیسے کریں گی؟ سمجھ میں آیا؟ اور دوسری چیز بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے عمر کی. اچھا. یہ بہت بڑے ہمارے بزرگ سے یہ چیز منقول ہے. اچھا. فرماتے ہیں 7 سال تک بچے کو، جی 7 سال کی جب صبح سال تک اس کو آپ اپنے ہتھیلیوں پہ پالو. اچھا. یعنی اس کو ہر چیز سے آپ پہ ڈیپینڈ ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر 7 سے لے کر 14 سال کی عمر تک اس پہ سختی برتو تھوڑی. اچھا سمجھے جی. اور 7 دنی 14 ہو گیا، اور 14 سے 21 تک اس کے ساتھ دوستانے ماحول میں رہی. اچھا. اب بتائیے یہ دوستانہ ماحول 14 سے 21 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہیں اس کے بگڑنے کے چانس. دیکھیے 7 سال جو شروع کیا ہے اس کے بچپن ہے، اس کا وہ اس کا بچپن ہے. تو بچپن میں اسے کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کی جو میموری کارڈ تھا نیل تھا، وہ ابھی وہاں اسٹوریج کر رہا ہے جی. اور 7 سے لے کر 14 تک اس کا لڑکپن کا دور ہے. تو اس میں اس کو سختی سے اس کو ٹریٹ کرو. اسی میں نماز کا حکم بھی آئے گا ہے نا. 7 سال میں اس کو مسجد لے جاؤ، 10 سال تک کے اس کو سختی سے پڑھاؤ، یا تو تھوڑی سختی برت لے. اب 14 سے 21 کے درمیان میں کہا گیا کہ اس کو دوست بنا کے رکھو، کیونکہ دوست کی باتیں سنی جاتی. ہاں وہ دور کون سا؟ یہ دیکھیے یہ سائنس ہے جی. اس کے ہارمون چینج ہو رہے ہیں جی. وہ لڑکپن سے نکل کر بلوغیت کی طرف، جوانی کی طرف جا رہا ہے جی.
ہے نا, جوانی کی طرف وہ جا رہا ہے, تو اب اس کو ایک دوست کی ضرورت ہے. ہاں اگر اس کی کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا جو دوست اس کا باپ ہو, صحیح ہے, ضروری ہو تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس لڑکی کی دوست اس کی ماں ہو, اس کے جذبات کو سمجھے, اس کے احساسات کو, کیونکہ اس دور سے آپ بھی گزرے ہوئے ہیں, تو آپ سے بیٹر کون جانتا ہے. وہ تلاش کرتا ہے اپنے دوستوں میں وہ چیز, ارے دوست بھی وہی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں, لیکن باپ تو ان حالات کو دیکھ, لیکن سب ہم تعلیم سے بہت دور ہے, افہام و تفہیم ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم اپنے بچوں کو سکھا بھی نہیں پاتے ہیں. لیکن باپ نے چاہیے کہ باپ اس کے جذبات کو سمجھے, ماں اپنی بچیوں کے جذبات کو سمجھے. اور یہ جتنے بھی خرافات بچے بچیوں میں ہو رہے ہیں, اگر کوئی ماں یہ بولے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا, تو بہت بڑی جھوٹی ہے وہ. اچھا, ماں کو پتا ہوتا ہے, لڑکی کے سارے معاملات ماں کو پتا ہوتے ہیں, تو پہلے ہی اس کا سد باپ کرے. سمجھے؟ اور یاد رکھیے, آپ باپ ماں جب اپنے بچوں سے ایک دم دوستانہ ماحول میں رہیں گے نا, تو وہ نہیں, میں جو بتا بھول جاؤں گا میں, وہ دوستانہ ماحول میں رہیں گے, آپ ان کو یہ باور کرائیے کہ ہم آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. اور یقیناً بچوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتا جتنے ماں باپ ہیں. ماں باپ برا تو نہیں چاہیں گے, تو آپ یہ باور کراؤ کہ آپ کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی وہ سب ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور جن بچوں کے ذہن میں اپنے ماں باپ کی قربانیاں ہوتی ہے, ان کا پیار ہوتا ہے, ان کی تربیت ہوتی ہے, اور ان کی وہ قربانیاں جو شاید زمانہ آپ بچہ نہیں جانتا, لیکن پیٹھ پیچھے باپ جس محنت مشقت کے ساتھ ان کو پالتا, یہ سب چیزیں بچوں کو ان 14 سے 21 کے درمیان میں باور بھی کروا دے اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر کرا دے, انشاءاللہ العزیز. پھر اس کو 21 کے بعد چھوڑ دو, کبھی نہیں بھٹکے گا. لیکن حضرت آپ کی باتیں ساری صحیح ہے, بٹ یہاں پہ ہم جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ 14 سے 21 آپ بول رہے ہیں, لیکن بچے کی عمر تو 14 سے 21 ہے, لیکن باپ کی عمر 45-50 کے اوپر جاتی ہے آج کے ٹائم میں, تو وہاں پہ دوستی تو ہو ہی نہیں پاتی. کیوں نہیں ہوگا؟ والدین کی, کیونکہ بچے ہی لیٹ پیدا ہوئے, انہوں نے لیٹ شادی کی. ایسا نہیں ہوتا. آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نہ کبھی قوم کو چاہیے, پوری قوم کو کہہ رہا ہوں میں, آپ حسن مجتبیٰ اور امام حسین, یعنی امام حسن اور امام حسین اور رسول اللہ کی زندگی کو پڑھو. گیپ تو بہت لمبا ہے نا, لیکن رسول اللہ نے جو اپنے نواسوں سے محبت فرمائی ہے اس کو پڑھے, اس کو پڑھے. ایج گیپ کا کوئی نہیں ہے, ایج گیپ مان رہے, لیکن اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے تو. ختم کر سکتے ہیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں اس ایج گیپ کو ختم. لیکن آپ اس ماحول بتائیے, رسول اللہ کی تعلیمات اگر آپ کے سامنے ہے نا, رسول اللہ کی زندگی آپ کے سامنے, تو وہاں بحیثیت باپ بھی آپ مطالعہ کریں رسول اللہ کا. حضرت فاطمہ سے کیسی محبت فرماتے تھے رسول. آج بیٹیوں سے باپ زیادہ محبت نہیں فرماتا, جبکہ زیادہ محبت ان سے کرے. ہاں, بیٹوں کے لیے لائن لگاتے ہیں لوگ, 1 2 3 4. ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بیٹا ہوگا تو اس کو دین سکھائیں گے, اس کو عالم بنائیں گے, اس کو مفتی بنائیں گے, تو بھی بات ٹھیک ہے. لیکن صرف اپنے نسل کی ہمارا نام رہنے کو نہ اس سے, تو بیٹے کے لیے لین لگا. ایک چیز حضرت اور ہو سکتی ہے جو ہم سوچ رہے, اب آپ اس کے اوپر توجہ فرما اور بتائیں کہ اگر شادی لیٹ ہوتی ہے نوجوانوں کی, تو کیا چانسز ہے ان کا جو رجحاؤ ہے, جو ذہن ہے, وہ LGBTQ کی طرف جائے, کیونکہ آج تو یہ عام ہو رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی کھلی چھوٹ ہے, چانسز ہیں بہت زیادہ. دیکھیے, جو خواہشات ہے نفسانی, اس کی تکمیل کے لیے آدمی ذرائع ڈھونڈتا ہے. یہ جو افیئرس ہوتے ہیں نا, وہ ہوتی اس لیے کہ وہ اس کی تکمیل کے لیے ذرائع ڈھونڈتا ہے. محبت کم ہوتی ہے, نفس ہی زیادہ غالب ہوتی ہے اس سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو پھر اس کا خدشہ تو ہے, لواطت یا ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں, ہومو سیکشولیٹی جو ہے. تو اس کے تعلق سے تو میرے جو تجربات ہے اور جو ریسرچ ہے وہ میرے احباب جانتے ہیں. اس کے بعد اسٹڈی کی, باقاعدہ تقریریں بھی ہوئی اس کے اوپر میری, مختلف مقامات پہ کانفرنس ٹائپ. انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر بھی ایک پوڈ کاسٹ کر لیں گے. تو ہاں بالکل ہونا چاہیے. تو اس میں ایسا ہے کہ جب آپ نفس کی تکمیل کے لیے آدمی کا رجحان جاتا ہے, اور وہ ہمارا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک انسانی جسم کے اندر ایک کمی کی وجہ سے بھی وہ چیز ہوتی ہے. اچھا,
کہ وہ آدمی کا رجحان اس طرف بنتا ہے. لیکن اس کو یہ تو زمانہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے مگر یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر لواطت عام ہوگی, یعنی یہ چیز بڑھے گی. تو یہ تو بڑھنا ہی ہے. اب یہ چیز ہم نے بہت پہلے پڑھی تو ہم سوچتے تھے کیسے بڑھے گی. تو اب دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. باقی باقاعدہ فلمیں بنائی جا رہی ہے, باقاعدہ سیریل ویب سیریز اس پر ہو رہی ہے, اور اس کے اندر خاص طور پر ایک چیز پہ فوکس کیا, آپ نے غور کیا ہوگا, ایک خاص 6 رنگوں والے فلیگ کو مختلف جگہوں پہ دکھا کر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مائنڈ پروگرامنگ, ہاں مائنڈ, حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے اندر ابھی سے اس کو ڈالا جا رہا ہے, ان کی ذہنی نشو نما کی جا رہی ہے اس طرف میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے رنگ ویسے دیے جا رہے ہیں. اچھا ہاں, ایک خاص طور پہ کھلونے کا نام آتا ہے, اس کے اندر ایسے پاپیٹ بولتے ہیں اس کو, پپیٹ ہے نا, اس میں سے بچے سے وہ پھوڑتے ہیں اس میں, یعنی وہ ادھر سے دبائیں گے تو پھگا آدھا دائرہ اس طرف چل جاتا ہے, پھر آدھا ہے نا, ہم اس کو دکھا دیں گے کہ وہ کیسے, تو اس کے اندر وہ رنگ دیے جاتے. وہ کھلونے باقاعدہ مارکیٹ میں لانچ کیے گئے. اچھا, پہلی کنٹری ہے جو سعودی عربیہ جس نے اس چیز کو پکڑا. اچھا, اس چیز کو وہاں کے مفتیان کرام نے سمجھا شاید, اور اس پہ بین لگائی گئی وہاں پر. یہ بچپن سے بچہ وہ 6 رنگوں والا ایک سمبول ہے اس کے ذہن میں چلتا رہے گا, تو آگے جب وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ذہنیت اس طرف گئی تو اسے بہت جلدی آسانی سے وہ ایکسپٹ کر لے گا. دیکھیے جو بچے جن گھروں کے اندر نماز کا ماحول ہے نا, تو ان بچوں کا بھی بولنا نہیں پڑتا کہ آپ نماز پڑھیے, وہ خود چلے جائیں گے. سمجھ میں وہ خود سے. دیکھیے سنتیں جو ہے گھر میں پڑھنے کا جو ہے نا مسئلہ, جو مسئلہ ہے نا, بہتر یہ ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھے اور فرض مسجد میں پڑھے. تو سنتیں گھر میں پڑھنے کی جو بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے گھر کے اندر, تو ان کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ماحول سازی جو ہے, مائنڈ پروگرامنگ جو ہو رہی ہے, وہ یہی ہو رہی ہے کہ بچپن ہی سے, اور آگے چل کے یہ چیز میں اضافہ ہوں گے, یہ شیطانی چیز ہے. باقاعدہ قوم لوط قوم گزری, اور قوم گزری, اس کا ذکر قرآن میں ہوا, اور اس چیز کو آج لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں, اور یعنی کھلے عام ہو رہا ہے. ابھی تو پہلے تو ہمارے یہاں وہ کرائم میں تھا, ٹھیک ہے, ابھی اس کو پاس کر دیا گیا ہے نا, اب وہ کرائم نہیں ہے. پھر کرائم نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہٹائی جا رہی ہے نا. میرج والا بندہ ابھی تو افیئر بھی کر سکتا, پہلے نہیں کر سکتا تھا, انلیگل تھا, اب تو افیئر کر سکتا ہے, اب لا بنا دیا گیا. یعنی باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کلچر کی بات کرتے رہو, لیکن ہو وہی رہا ہے جو شاید کوئی اور چاہتا ہے. پوری دنیا کو چلانے کے لیے جو نظام کی بنایا جا رہا ہے, وہ باقاعدہ بنایا جا رہا ہے. ہر چیز کو ایک قانون کی شکل میں آپ کے سامنے لا کر آپ کو تھوپا جا رہا ہے, اور آپ کو لا مارا جب وہ قانون بنے گا تو قانون کی کرنا پڑے گا. تو ہم کو بھی پپٹ بنایا جا رہا ہے اس میں. ہاں بالکل بنایا جا رہا ہے. دیکھو ہم نے اس میں ہم یہ بولنا چاہیں گے, مطلب دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے, لیکن دوسرے افیئر کی اجازت مل جا رہی ہے. نعوذ باللہ, یہ چیز میں نے اسی کو پچھلے والے ہمارے جو پارٹ تھا اس میں کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ زنا کو آسانی سمجھتا ہے بنسبت اس کے کہ نکاح کرے دوسرا. ماحول ہی ایسا نہیں, وہ یہاں کی سوچ ہے نا, جو ہماری بر صغیر کی جو سوچ ہے نا, کہ دوسری برداشت نہیں کرتے. ہمارے یہاں کی خواتین بھی برداشت نہیں کرتی, اور مردوں کے اندر بھی اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ 2 کرے اور دونوں کے ساتھ میں انصاف کر سکے. یہ بھی تو ہے نا, ایک ہی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا تو 2 کے ساتھ کہاں سے انصاف کرے گا. یہ بھی چیز ہے. اور یہ مغرب کی پیروی ہے. میں مختلف میں نے کر کے وہ شعر میں ہمیشہ کہتا ہوں, ویل چیئر والے بابا نے کہا تھا, وہ شعر میرے ذہن میں نقش ہو گیا ہو. تو وہ کہتے تھے, وہ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے, اے مغرب خدا بچائے, تیری ہوا سے خدا بچائے زمانے کو, ہے نا. اس کی ہوا جدھر ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے پینٹ شرٹ پہلے آئے, اب جینز آئے, اب جینز پھٹے آئے. بول کے تھک جاؤ نوجوانوں کو کہ یار پھٹے کپڑے مت پہنو, رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا. نہیں, فیشن ہے نا, فیشن ہے. ارے کوئی غریب پھٹے کپڑے پہنا ہے تو اس کی آرتھک تنگدستی وہاں نظر آتی ہے نا, ہاں مفلسی نظر آتی ہے اس کی, لیکن یہ ذہنی مفلسی نہیں ہے لوگوں کی کہ سب کچھ رہ کر بھی پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں. اور باقاعدہ
کیا جاتا ہے باقاعدہ, سب یہ چیزوں کو لایا جاتا ہے. یہ ایکچولی بڑے سیلیبریٹیز کرتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں ہاں وہ پھر تو وہی نا, ہم نے رول ماڈل غلط لوگوں کو بنایا اپنا. جی ہاں سلمان خان, عامر خان, شاہ رخ خان, اور ان کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا. یہ ہمارے کبھی رول ماڈل تھے نہیں اور کبھی یہ ہو نہیں سکتے. یہ غلیظ قسم کے لوگ اور مختلف کفریات میں ملوث لوگ یہ ہمارے رول ماڈل. ہمارے تو رول ماڈل جو سب سے بڑی ذات ہے قرآن کے حوالے سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ہمارے ساتھ میں رسول اللہ کی ذات ہے نا. پھر ان کے اصحاب کی ہے, صحابہ کی زندگیاں ہیں ہمارے ساتھ میں. ہاں تو میں کہتا ہوں اے نوجوانوں, صرف مولا علی کا نعرہ مت لگاؤ, مولا کائنات کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاؤ. ہاں صرف نعتوں کے اندر جھوم جھوم کے علی علی حیدر حیدر کرنے سے کام نہیں ہوتا. بالکل وہ کرو, اس سے انکار نہیں ہے. ارے مولا کائنات کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن کردار بھی تو لے کر آؤ. مولا کائنات کو تو مانتے لیکن ان کی نہیں مانتے. ہاں ان کی نہیں مانتے, لیکن مولا کائنات کی زندگی پڑھے, سیرت پڑھے, سیرت پڑھے, تاریخ پڑھے. صرف ارطغرل غازی دیکھنے لینے سے آپ کی تاریخ نہیں ہے. تاریخ کا وہ ایک صرف حصہ ہے, اس کے پہلے کا ایک سنہرا باب ہے. پوری تاریخ پڑھی ہے, پڑھو تو صحیح اس کو. لیکن ہم نہیں پڑھتے. ہم کو تو وہ چاہیے جو یوٹیوب سے مل جائے گا صرف. اور یوٹیوب پہ بھی جو ہے 90% تو بکواسات ہی ہے. کام کی چیزیں ہے کہاں کہ ہم اس کو فالو کریں. ہاں بہت کم لوگ افراد ہیں جو کام, وغیرہ سارے فتنے تو اب اسی رستے سے آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے میں ایک چیز کور کر لیتا ہوں, اس کے اوپر بعد میں ہم بتائیں گے. ساری چیز جو ہے نا, یورپ جو ہم کو پروس رہا ہے, یورپ جو پروس رہا ہے ہم کو, ہم اس کو لیتے ہیں. دیکھیے ہمارا بازو کا جو ملک ہے نا, بہت سارے فتنے ادھر سے آتے ہیں. تو ابھی وہ ایک عجیب و غریب لمبے لمبے بال ہے اس کے, وہ ایک آدمی آیا, اس کا نام ہے ندیم عدیل, کیا نام ہے اس کا, ہاں کچھ تو بھی, ساحل ادین ہے نا. اس کی ایک کلپ میرے نظر سے گزری. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شریعت میں گدھا کھانا حرام ہے ہی نہیں. اچھا حلال ہے, مطلب حلال ہے بولتا ہو گدھا کھانا. اچھا اتنا بڑا گدھا ہے وہ خود کہ وہ جو ہے قوم کو بولا کہ گدھا کھا سکتے. اور پاکستان بازو والے اس کو برداشت کیسا کرتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے گدھوں کو اپنے سروں پہ مسلط کر کے رکھے ہیں کہ لاکھوں نہیں لاکھوں اس کے فالوورز ہیں. وہ بول رہا گدھا کھا سکتے, گدھا کھا لو آپ, جبکہ اس کی صراحت کے ساتھ میں حدیث موجود ہے. تو یہ جو مغربی تہذیب ہے, نیا کلچر جو ہو رہا ہے نا, ہمارے یہاں بھی بہت سارے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا. اور ایسی باتیں بول کے نکلتے ہیں کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ گدھا کھلا رہا ہے ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. ہمارے یہاں بھی ایک ہے, وہ غوث و خواجہ بنا رہے یونیورسٹی سے پڑھا کر. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے اور کوئی کان پہ جونی نہیں رہتی کسی کے. سب ڈھاپے چل رہے ہیں سب کی ایک دوسرے کے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے کہ جو ولایت کو قصبی مانے, یعنی بن جاؤ کہیں سے, گمراہ ہے. گمراہ کا اس کو, وہ تو اللہ کا فضل ہے جسے حاصل ہو جائے. بے شک. ہاں بشر حافی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں حضرت بشر حافی کی زندگی دیکھیے. لیکن ایک حادثہ ہوا, یعنی ایک معاملہ ہوا, حادثہ نہیں کہنا چاہیے, معاملہ ہوا ان کے ساتھ میں, زندگی بدل گئی پوری. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا پڑے گا. تو علماء کو آگے آنا پڑے گا. علماء ہی کی قیادت میں سب کچھ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, آج جتنی رسومات شادی کی جو اس پہ ہم نے گفتگو کی, تو اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتا رہا ہوں. جو شادی میں تاخیر کا جو مسئلہ ہے, جو خرافاتوں کا مسئلہ ہے, فحاشی کا مسئلہ, ان تمام مسائل پہ اگر آپ باریک بینی سے غور کریں گے تو علماء کو عوام پسند نہیں کرتی. اس کی وجہ ایک خلیج بن گئی بہت بڑی چوڑی. اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے, اس درار کو بھرنے کی ضرورت ہے. علماء کو بھی آگے آنا چاہیے, نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے. اور یہ بڑے بڑے جلسے کرنے سے کام نہیں ہوگا. روڈوں پہ اترنا پڑے گا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. جب تک کہ آپ اتر کے عوام میں کام نہیں کریں گے کوئی نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے. اس قوم کا عالم یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ہر نت نہیں عیاشی کو وہ جو ہے اپنا رہی. مذہب کے نام پر, نام مذہب کا ہوتا ہے اور اس کو اپنا رہی ہے, اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارے جیسے لوگ صرف بول سکتے ہیں, لیکن عملی اعتبار سے بھی ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑا دکھ ہے, غم ہے. اور ہم ان معاملات میں زیادہ محنت کر رہے ہیں جس پہ بات کرنے سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. ہاں
اعلیٰ حضرت نے ان باتوں پر جن مسائل پہ بات کرنے سے منع کیا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور جس پہ ہم کو کام کرنا شاید ہم نہیں کر رہے. لیکن بذام خواہش ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی جو کوئی کچھ نہیں کر رہا. بس سب کی یہ بھی ایک سوچ بن گئی جس کی وجہ سے کام بالکل ہمارا جو ہے زیرو نظر آتا ہے. آپ کی اتنی بڑی باتیں سن کے ہمیں ہماری اسپین والی ہسٹری یاد آ رہی ہے کہ ہم ہمارے اپنے میں ہی لگے ہوئے تھے, لڑتے جھگڑتے ہوئے سارا اسپین لوٹ لیا گیا, بربادی کہاں نہیں ہوئی, کہاں نہیں ہوئی. خیر یہ تو کافی اچھی چیزیں آپ نے بتائی, لیکن ہمارے موضوع پہ واپس آتے ہوئے ایک لاسٹ سوال آپ سے کریں گے اور ہمارے پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ انشاءاللہ اینڈ کریں گے. ایک بہت ہی بیکار بیہودی چیز دیکھی جاتی ہے ولیمے کو لے کے, کہ مطلب لوگ جو ولیمے کا کھانا تب کھاتے ہیں جب کچھ معاملات ہوتے ہیں, اور اس کو ایک بہت برا الفاظ بھی یوز کیا جاتا ہے, کیا اس کو نہیں مت بولو تو اچھا ہے, میں سمجھ گیا, اس کا کھانا ایسا بولا جاتا ہے, اور خیر وہ تو اچھی بات ہے, یاد بھی نہیں آ رہا ہمیں. دیکھیے ایسا بولا جاتا ہے, اور تبھی یہ چیزیں ہوتی ہے. دوست بھائی پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا, کیسا ہوا, یہ پوچھنا کیسا, لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے, ان سے چھیڑخانی کی جاتی ہے. ہاں دیکھیے اس کا کیسا کیا, شادی کے بعد جی اور وصل کی رات گزری جسے سہاگ رات بولتے ہم سمجھ جائے, اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال. پھر اس کا اگلی صبح لڑکیاں اب دلہن سے پوچھتی ہے, لڑکے الگ, تو یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں بالکل. یہ باتیں لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے پوچھنا جو ہے بالکل جائز نہیں ہماری شریعت کے اندر. اس کو ایک ڈیش کا کھانا بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اتنی جہالت ہے, یہ ہر درجے کی جہالت. اس کا حکم دیا رسول اللہ نے کہ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو, لیکن ولیمہ کرو. آپ اس کو ایک ایسی, یہ لا علمی ہے, یہ آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا, وہ ایسی فاحش باتیں نہیں کرتا, وہ اوریانیت کی طرف نہیں جاتا, وہ ایسی بات, وہ بتانا گناہ, سننا گناہ, پوچھنا گناہ, ٹھیک ہے, شیئر کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ ہے بہت سی باتیں ہوتی ہے, تو سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور راز کی باتیں ہے اس کو راز میں ہی رہنے. جب اللہ نے تمہیں اسے چار دیواری کے اندر رکھا ہے ان باتوں کو, تو آپ کیوں لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں, کیوں شیئر کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے اس کی شیئر کرنے کی, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن وہ ایک شرارتی ذہن ہمارا ایسا بن گیا ہے غلیظ قسم کا, کہ ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں اور لوگ بڑے مزے لے کر ہنس کے باتیں کرتے ہیں, اور بس اس پہ اب زیادہ تبصرہ کر کے بھی کوئی مقصد نہیں ہے. ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کریں, جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا اس طریقے پر اپنے نکاح اور تقریب نکاح کو مکمل کریں. اللہ خوب برکتیں دینے والا ہے. اور شریعت کے دائرے میں کریں گے تو ہی بھلائی ہے, اور شریعت کو چھوڑ کے کریں گے تو پھر تو تباہی ہے. اور وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہ ہم کیسے ہو رہے ہیں. بس ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں, زبان سے تو بول سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں کوشش اور کر رہے ہیں, آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, یہ بول سکتے ہو. تو جو عوام بھی ہمیں دیکھ رہی ہے, ہم ان کو بھی بولیں گے کہ آپ بھی عہد کریں, انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. آپ کا تو نکاح ہو گیا حضرت. ہاں ہمارا تو ہو گیا, اور نکاح بھی ہو گیا, اور الحمدللہ ایک اچھی زندگی ہے. اور آپ لوگ بھی دعا کریں, سب مسلمان ہیں بھائی ہمارے, سب خوشحال رہے اپنی زندگی میں. جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں, ہاں آج ایک بات یہاں میں اینڈنگ میں کہہ دوں کہ اپنے گھر کی پریشانیاں بھی جو ہے نا وہ بردبار لوگوں سے شیئر کریں. بردبار بولے تو یعنی جن کو جو سمجھ سکتے ہیں, جن کے اندر سوجھ بوجھ ہے, ان سے. آج کل لوگ ایسے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو اس پہ مزہ لیتے ہیں, اور چار لوگوں کو بتا کر اس پہ مزہ لیتے ہیں. ایسا نہ کرے. ارے یار اس کے در کو تو ایسا معاملہ چل رہا ہے, بلکہ اچھے خاص طور پہ اپنے معاملات کو جو ہے نا ائمہ تک لے جائے, اپنے علماء اکرام کی طرف رجوع کرے, ان سے پوچھے یہ پرابلم ہے. انشاءاللہ ضرور جو زندگی میں جو خراش ہے وہ ضرور دور ہو جائیں گی. باقی پھر نمازیں پڑھے, دعا کرے, اور اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں ہے, وہ آنے واحد میں سب کچھ بدل بھی سکتا ہے. تو آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جو حالات بگڑ رہے ہیں ہمارے گھر کے ہو یا باہر کے ہو, اس کو اللہ ٹھیک کر دے اپنے حبیب کے صدقے میں, تو انشاءاللہ وہ ضرور ہو جائے گا. تو ناظرین یہاں پہ ہم پوڈ کاسٹ کو اینڈ کریں گے. کافی سارے سوالات ہو گئے. اس کے پہلے بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بنایا تھا جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گی یا پھر آئی کارڈ میں مل جائیں گی. آپ پارٹ 1 بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ پارٹ 2 تھا. بہت سارے سوالات ہم نے اس کے اندر کور کیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کافی اچھے پوائنٹس رہے,
کچھ پوائنٹس ہم نے مس کر دیے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے, ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اگر ایسا ہوا ہمیں لگتا ہے تو ہم پارٹ 3 بھی انشاءاللہ فیوچر میں بنا سکتے ہیں. اور آپ خود بھی بتائیے کہ ہم اور کون کون سے ٹاپکس پہ پوڈ کاسٹ لے کے آئے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور آگے بڑھتے رہیں. لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, خاص ان کے ساتھ جن کی شادی ہوئی ہے, ہو رہی ہے, اور اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ ہو. تو یہ ساری چیزیں تھیں. جلدی ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.